إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دعوت ایک محنت ہے جس کو ہم سب کو مل کر سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مذاکرے اس بات کے لیے نہیں ہے کہ یہ عملہ یہ مذاکرہ نہیں کرتا. مذاکرہ اس بات کے لیے ہے کہ ہمارا عملہ پورے دھیان کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ، پوری صفات کے ساتھ، پوری قربانی کے ساتھ اعمال دعوت پر جمے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام کرنے والوں کی نگاہ جس قدر صحابہ کی سیرت پر ہوگی تو کام کرنے والوں کو کام پر اسی کے بقدر بصیرت ہوگی اور بصیرت کے بقدر کام پر استقامت ہوگی. آج ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں میں صحابہ نہیں ہے. حیات الصحابہ کی تعلیم ماہانہ جوڑ میں، شب گزاری میں تو ہے، لیکن انفرادی تعلیم میں نہیں. اور جب تک انفرادی تعلیم میں نہیں اور انفرادی دعوت میں نہیں، تب تک کہ ہمارے کام میں صحابہ کے طریقے سے ہم کام نہیں سمجھا سکیں. کام تجربات پر ہو. ہم تجربات کے راستے سے لوگوں کو بات کریں گے تو لوگ بھی مطمئن ہوں گے کہ بھائی بڑی اچھی بات، بڑی اچھی نصیحت، لیکن کام کے اعتبار سے کام کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا. اور جب کام کے اصول معلوم ہے لیکن ان اصولوں کی دعوت نہیں ہے تو پھر ان اصولوں کی عظمت اور اہمیت بھی دلوں میں نہیں ہے. سب سے بڑی جو ہم سے چوک ہو رہی ہے، برا مت ماننا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے میں آپ سے علیحدہ نہیں ہوا. آپ میرے سے محترم ہو، قربانی اور صفات میں زیادہ ہو، لیکن بات عرض اس لیے کرنی ہے کہ ہمارا رخ صحیح ہے. اچھا، اگر آپ جی پر لے لو گے تو آپ دیکھو گے نا انشاءاللہ بہت آسان ہوگا. آپ نے جی پر لے لیا کہ ابھی ہمارا ایک مرکز ہے، آپ نے جی پر لے لیا کہ ہمارا ایک امیر ہے، تو انشاءاللہ جس طرح آپ نے اس بات کو پوری عظمت اور محبت سے لیا ہے، اگر وہاں سے کہے جانے والے اصولوں کو بھی جی پر لے کر عظمت سے کرنے لگیں گے تو آپ دیکھو گے کام کا نتیجہ کتنا آگے جائے گا. کام کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کام کرنے والوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے. اس لیے ہمارا عملہ صحابہ کے طریقہ کار پر مجتمع بھی ہو، منشرہ بھی ہو. ہم سب مل کر سوچیں، جو بات بتائی جا رہی، جو بات کہی جا رہی، ہم سب مل کر سوچیں. عملے کے درمیان وحدت فکر، وحدت کلمہ ہونا بہت ضروری ہے. تب جا کر آپس میں تعاون ہوگا، ورنہ تقابل ہوگا. علاقائیت، قومیت، لسانیت، حلقائیت کہ ہم فلاں حلقے کے تمہارے، اب ہمارے میں تقابل پیدا ہو رہا ہے، تم سے تو اچھا ہم کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا، کام میں تعاون نہیں کرنے چاہیے، معاون نہیں بنائیں. ہمارا سارا عملہ سب سے پہلی بات پر غور کرے کہ صحابہ کی مددوں کے کیا اسباب تھے، ان اسباب کو تلاش کرے. حضرت نے فرمایا ہر کام کرنے والا صحابہ کی مددوں کے اسباب کا ہر وقت متلاشی رہے اور پھر ان اسباب کو اختیار کرے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے، ہماری بھی مدد کرے گی. ہمارے عملے کو اللہ کی مدد کا منتظر رہنا چاہیے اور کام کو صحیح رخ پر لاتے رہنا چاہیے. ایک ذمہ داری، دیکھو یہ بات جو آپ سے کہی جا رہی ہے صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو کہنا ہے، بلکہ آپ کے ذریعے سے اپنے حلقے، شہر، ملک اور عالم میں یہ بات کہلوانی ہے. نیت کرو سارے عالم میں پہنچائیں گے انشاءاللہ. عملہ تیار ہوگا آپ کے ہاتھوں پر، اپنے ملک میں بھی اور عالم میں بھی. ہماری جماعتوں میں کتنی جماعتیں ایسی ہیں جو ملکوں میں گئی ہے اور ملکوں میں کام کھڑا کر کے آئی ہے. 10 سال پہلے، 20 سال پہلے لوگ نام کے ساتھ، حلقے کے نام کے ساتھ وہاں یاد کرتے ہیں فلاں حلقے کے بمبئی کی جماعت آئی تھی، اس نے ہمارے وہاں یہ کام کا رخ دیا. افراد کے بھی نام لیتے ہیں. تو کام کا صحیح رخ آنا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے، حضرت کی منشا یہ ہے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ نظام الدین سے کہا جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا یہ تو غیر ذمہ داری کی بات ہے. ہمارے ساتھی اللہ، رسول، قرآن، حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے صحابہ اور سیرت سے اور اقوال محدثین سے اپنی بات کو ثابت کریں اور ثابت کر کے پھر یوں کہیں کہ دیکھو یہ بات نظام الدین سے کہی جا رہی ہے، اس بات سے نظام الدین کی عظمت بڑھے. اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے نظام الدین سے کہا جا رہا ہے، کوئی غیر ذمہ داری کی بات ہے. جس طرح ہم اپنے مذہب کی تحقیق کرتے ہیں، ذمہ داری ہے اپنے مذہب کی تحقیق کہ بھائی کس مذہب کی آپ ہے تو اس مذہب کی تحقیق کرو، ہر عمل کی تحقیق کرو تاکہ آپ کو انشرح ہو عمل کرتے ہوئے.
ایسے ہمارے دعوت کی ہر اصول کی ہم تحقیق کریں گے اور معلوم کریں گے اور معلوم کر کے اس کو سمجھائیں گے. سب سے بڑی کوتاہی جو اس سے ہو رہی ہے وہ ہماری انفرادی دعوت کی ہے. ذوق پیدا ہو گیا، مجھے کام سمجھ گیا. اگر انفرادی دعوت میں ہمارا عملہ نہیں تھکے گا نا تو جذبہ بنے گا کہ کرسی پر ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی اپنا جوہر دکھاتے. نہیں، کرسی پر تو ایک ساتھی کو بٹھایا جائے گا، پورے جسم میں ایک زبان ہے، متکلم وہ بات کر رہی ہے. تکلم کی استعداد صرف زبان میں ہے، تو مشورے سے ایک ساتھی کرنا ہوگا وہ کہے گا. ہم سب دل سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس سے ایسی بات کرا دے جو ہم کو بھی نفع ہو اور سب کے لیے نفع ہو. کبھی بھی اس بات کے بارے میں اندر سے خیال بھی نہ آئے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے عملے کو بہت سلاتے تھے، بہت سراہتے تھے، بہت سمجھاتے تھے. فرمانے لگے اگر کسی ساتھی کو نظام الدین میں 1 سال رکھا جائے، کہیں نہیں بھیجا گیا اور اس کی رائے پر رائے آتی گئی کہ اس کا یہ عمل کرو، اس کا یہ عمل کرو، اور 1 سال بھی اس کا کوئی عمل نہ ملے اور اس کے دل میں یہ خیال آئے ہائے اگر میں اپنے علاقے میں ہوتا تو کتنا کام کرتا، یا تو میرا استعمال نہیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ کے مخلص نہیں، جذبہ نہیں بننا چاہیے. جو لوگ انفرادی دعوت میں نہیں تھکیں گے ان کے لیے یہ جذبہ بنے گا کہ شب گزاری مہانہ جوڑ کے مجھے بھی اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملے. اس لیے ہماری انفرادی دعوت کا مزاج بنے. ایک ساتھی کی خوشامد کرو. جتنا نئے 10 کو لانے پر ہم محنت کر رہے ہیں، ایک پرانے کو لانے پر یہ 10 گنا محنت کریں. ایک پرانے ساتھی کو وصول کرنا. ہماری مسجد کا، ہمارے حلقے میں ایسا عنوان ہونا چاہیے کہ ہم ساری مسجدوں کی نگرانی کریں. ماہانہ جوڑ میں وہ تو کارگزاری آئی، اس کارگزاری کے ذریعے سے جو کمزوری سامنے آئی اس کو دور کرنے کی محنت کی کیا شکل ہے. حلقے کا پورا عملہ آپس میں مجتمع ہو. صحابہ کی مددوں کی بڑی بنیاد آپس کی اجتماعیت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائے ہوئے دیواروں کی طرح. صحابہ سیسا پلائے ہوئے دیواروں کی طرح ایسے جمتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے. ہمارا عملہ آپس میں مجتمع ہو اور پھر ہر مسجد کی سطح سے یہ فکر کی جائے کہ ہماری مسجد کا ایک ایک ساتھی اور مسجد کا ایک ایک نمازی مشورے کے اعمال میں شریک ہو. مشورہ ایک طاقتور عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشورہ کرنے والے. خلفائے راشدین مشورہ کرتے ہیں. امیر بنا دیا گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے کہ تم نے ذمہ داری کا بوجھ تو مجھ پر ڈال دیا، اب میرا تعاون نہیں کرو گے تو میں کیسے کام کروں گا. ساتھیوں سے تعاون لینا بے نیازی نہیں. عملے سے تعاون لیا جائے، عملے کو سمیٹا جائے، عملے کو سمجھایا جائے، عملے کی ہمت افزائی کی جائے. مسجد کے نمازی مشورے میں ہوں. مدینے پاک میں اپنے مشورے میں مسلمان صحابہ تو صحابہ تھے، منافقین کو بھی مشورے میں گنجائش اور جگہ دی جاتی ہے، ان سے بھی رائے دی جاتی ہے. وہاں منافقین کو نبھا رہے اور ہمارا ماہانہ دین کی نہ لگایا ہوا ساتھی ہم اس کو نبھا بھی رہے. ساتھیوں کو لے کر چلیں. ساتھی عملہ جو بنتا ہے، عملے کے ساتھ جتنا تم عوام کا، جتنا تم محبت اور جتنا شفقت ہوگی عملہ تیار ہوگا. یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مشورہ ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب سارے نمازی چلے جاتے ہیں، تبلیغ والے بھی چلے جاتے ہیں، تھوڑے سے ذمہ دار قربانی والے ایک کنارے بیٹھ جاتے ہیں. یہ مشورہ نہیں ہے. چوکنا رہیں. چوکنا رہنا ہر خیر کی چابی ہے. مسجد نبی کا سب سے بڑا عمل روزانہ کی فکروں کے اعتبار سے وہ مشورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے. ایک آدمی اگر نہیں ہے تو سب فکر مند ہو جاتے ہیں. ذمہ دار فکروں پر اگر ہوں گے نا تو مشورے میں بیٹھنے والے بھی فکر لیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم سمجھتے ہو تقاضا پورا نہ کرنا جرم ہے، فرمایا کرتے تھے تقاضے پیدا نہ کرنا اس سے بڑا جرم ہے. ہمارا عملہ تقاضوں کو سوچے ہی، کوئی ذہن میں تقاضے نہیں، اور تقاضے ان پر کھلتے ہیں جو مشوروں میں قربانیوں سے آتے ہیں. اپنے تقاضوں کو دبا کر آئیں گے، اللہ تقاضے ان پر کھولے گا. جو فکر میں آگے ہوتے ہیں اللہ ان کو تقاضے ان پر کھولتے ہیں، اور جو قربانیوں میں آگے ہوتے ہیں اللہ تقاضے ان سے پورے کراتے ہیں. عملے پر بوجھ ڈالو، عملے کو کام دو. روزانہ کے مشورے میں ساری باتیں آنا چاہیے.
چاہے ایک دن میں ساری نہ آئے لیکن باری باری سے ساری آ جائے. تو یہ 4 مہینے میں گئے ہوئے ہیں, ان کی نصرت کا کیا نظام ہے, بھائی ان کے گھر والوں کی نصرت کا کیا نظام ہے. ہمارے یہاں سے جماعت میں مذکورات کی جماعت میں جانے والے ساتھی, ان کی ملاقات روزانہ تشکیل کا عنوان بھی ہو, مردوں کی بھی محنت ہو, مذکورات کی بھی محنت ہو, دینی طلبہ کی محنت ہو, عصری طلبہ کی محنت ہو, آنے والی جماعتوں کی نصرت ہو, روزانہ ساتھ دیا جائے, گھر کے 5 وقت کی تعلیم کو زندہ کرنا ہو. روزانہ کی ملاقات میں جتنے طلبہ ہیں ان کے طلبہ کے گھر والوں سے ملاقات کر کے ان طلبہ کو لا کر مسجد سے جوڑنا, چھوٹے بچے ہیں ان کو قرآن پاک کی مخاطب سے جوڑنا, سارے امور ہمارے ذہن میں ہوں. آدمی کی مدد جو ہوتی ہے وہ ذمہ داری اوڑھنے کے بقدر ہوتی ہے. جس قدر ذمہ داری کا بول دیا جائے گا اسی کے بقدر یہ ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے پوری ہوتی چلی جائے. تاکہ فکر کریں, جی پر لیں, فکروں کے ساتھ مشورے میں آئے, قربانیوں کے ساتھ مشورے میں آئے, پھر اپنے ساتھیوں سے رائے ہو. ذمہ دار کی اپنے امیر مشورے کی تواضع یہ ہے کہ اپنے فیصلے کے بعد بھی کوئی اہم رائے ہے تو اپنے فیصلے کو بدل دے, یہ متواضع امیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا آپ نے یہاں پڑاؤ ڈال دیا, اگر اللہ کا حکم ہے, آپ کا فیصلہ ہے, رائے کی گنجائش نہیں تو میری کوئی رائے نہیں. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا وہاں کنواں ہے, پانی کی ضرورت ہے, دشمن نے قابو کر لیا تو ہمیں تکلیف ہوگی, اور اگر ہمارے پاس کنواں رہا اب وہ پانی لینے کے لیے آئیں گے تو ہمیں دعوت دینے کا موقع ملے گا, ہمارے اخلاق ہمارے عبادتیں دکھانے کا موقع ملے گا. آپ کو رائے سی پسند آئی, آپ نے سارے 313 صحابہ کو اٹھایا اور کہا چلو آ چلتے, اور بھی اس کی حکمت انہوں نے بیان کی. تو تواضع ہو, یہ نہیں کہ تم فیصلہ ہو گیا تمہاری کوئی رائے نہیں, پیار محبت سے. ہاں رائے امیر کو دی جائے, رائے آپس میں نہ دی جائے, رائے دل کا کاٹا ہوتا ہے. کوئی بات ہماری ایسی نہ ہو جس سے آپس میں اختلاف ہو. حدیث پاک میں حیات الصحابہ حدیث پاک اس طرح لکھی ہے, نعمتوں کا تذکرہ کرنا نعمتوں کے شکر میں داخل ہے. جو تھوڑے پہ شکر کرتا ہے وہ زیادہ کا شکر کرتا ہے, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا. آپس کی اجتماعیت اللہ کی نعمت ہے, انعام ہے, اور آپس کا اختلاف اللہ کا عذاب ہے. ہر ممکن کوشش کریں اپنے عملے کو مجتمع رکھیں, تقاضے دیے جائیں, کارگزاریاں لی جائے, روزانہ کارگزاری ہو. کل کیا کیا ہے, آئندہ کیا کرنا ہے, کام کو تقسیم کریں اور اپنے ساتھیوں سے وہ بات پوچھیں جو گزشتہ آپ نے ان کے اوپر کام کا تقاضا ڈالا. ہر تقاضے پر جانے والا مسجد کے ماحول میں لا کر بات کریں. تفسیر ابن کثیر میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کی محبت کے لیے اپنے رسول سے محبت کرنا ضروری, اور اپنے رسول سے محبت کے لیے صحابہ سے محبت کرنا ضروری, اور صحابہ کی محبت کے لیے قرآن سے محبت ضروری, اور قرآنی احکامات کو زندہ کرنے کے لیے مسجد کے ماحول میں آنا ضروری. اس لیے سب ساتھی اس کی فکر کریں کہ جن سے بھی ہم بات کریں چلتے چلاتے بات نہ ہو بلکہ ان کو مسجد کے ماحول میں لانے کی پوری کوشش کریں. کیوں میں کوشش کرو گے انشاءاللہ, اور یہ حملہ تو اپنے آپ کو قربانیوں پر اٹھائیں اور روزانہ 8 گھنٹے مسجد کو وقت دینے کی عادت ڈالیں, کم از کم 8 گھنٹے. اچھا تقاضا تو یہ ہے آدھا دن اور آدھی رات مسجد کو دینا چاہیے. عملے سے مطالبہ تو یہ ہے کہ آدھی رات اور آدھا دن صحابہ کی ترتیب پر آتے ہیں, اور گھبرانا نہیں. جتنا قربانیوں میں آگے بڑھتے جاؤ گے اللہ آپ کے تقاضوں کو سمیٹ دیں گے, سلوٹوں میں پورا کر دیں گے. یوں جاؤ گے اور یوں آ جاؤ گے. صحابہ تجارت کرتے تھے, استنجا کرنے جا رہے ہیں, اور ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یہ مال آپ لے لو. انہوں نے کہا دے دو, اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ. استنجا کر کے واپس آئے تو دوسرا پھر آ کر کہہ رہا ہے یہ مال آپ کا ہے, آپ مجھے دے دیں, اس کا نفع یہ لے لیں. استنجا کرتے کرتے تقاضے پورے ہو گئے. ایک صحابی استنجا کے لیے بیٹھے, 16-17 اشرفیاں چوہا لا کے دیا, اور 17ویں مرتبہ یا 18ویں مرتبہ تھیلی لا کے دے دیا کہ اب آپ کی روزی پوری ہوگی, اب آپ آگے چلیں. انہوں نے لے کے جیب میں نہیں رکھا, لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, کارگزاری سنائی. آپ نے کہا یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا, یہ چوہا اور بل ظاہری چیز ہے, اصل میں غیب سے اللہ نے آپ کو برکت کی روزی دی. یہ ہے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی کر رہے ہیں. ہم چالاکی یہ نہ دکھائیں کہ 3 دن میں نکلے اور اپنا کاروبار بھی چکے جو سمیٹ کے آ گئے, کسی کو پتہ نہیں چلا. ہمیشہ بھی ضرورت سے جاؤ نہیں, چلے میں اپنے ہلکے میں لگا رہے ہیں اور اپنے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. نہیں, یہ چیز نہیں. ہم تو امانت دار بنے. ایک صحابیہ طواف کرتی تھی جذام والی,
امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی، انہوں نے منع کیا، کسی نے آ کے خبر دی، جس نے منع کیا تو اس کا انتقال ہوا، جا کے طواف کر لے۔ اچھا طواف کی ایسی چیز ہے مسجد کے علاوہ کہیں ہوگی نہیں حرم شریف کے علاوہ؟ لیکن اس عورت نے کیسا جواب دیا؟ کہا اچھا اپنے امیر کی اطاعت کرو حیات میں اور اس کی نافرمانی کرو اس کے مرنے کے بعد۔ ہمارا عملہ دنیا کی کسی گوشے میں ہو، کسی حلقے میں، کسی مسجد میں، کسی گلی میں، کسی جگہ کونے پر ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، لیکن وہاں اطاعت کرو کہ ہماری محنت کا ایک عنوان ہے۔ اطاعت ہی ہدایت کا سبب ہے، اطاعت کا مزاج بنے، امیر مشورے کو ایسا معاون بن جاؤ کہ اس کو فیصلے کرنے میں آسانی۔ ادھر سے دو ساتھی اگر کہیں کہ جلدی کرو، ادھر سے ایک ساتھی کہے گا ہاں میں ڈیوٹی پر جانا ہے، تو بتاؤ بھائی مشورہ ہو رہا ہے کھیل ہو رہا ہے؟ ساتھی اپنے تقاضوں کو دبائیں، پہلے سے انتظام کر کے بیٹھے تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ دلوں کی صفائی پر، اخلاص کے بقدر تمہاری فکروں پر اللہ تمہارے دلوں میں رائے نکاح کریں گے۔ ہاں عالم کے تقاضے کھولیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ مسجد کی جماعت سارے عالم کو سوچے بیٹھے، ہماری فکر عالم کی ہو، مسجد نبوی میں بیٹھ کر سارے عالم کو سوچا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھی روزانہ وقت فارغ کریں، انفرادی دعوت میں ساتھیوں کو لے کے بیٹھنے میں یہ مزاج بناؤ، روزانہ مسجد کے ماحول میں لا کر ہماری مسجد کی جماعت آبادی کی محنت میں ہے اور 8-8 ہلکے لگ رہے ہوں اور ایمان کی بات بھی ہو رہی، اعمال کی بات بھی ہو رہی، کسی کو وضو سکھایا جا رہا، کسی کو عقیدہ سکھائی جا رہی۔ مسجد نبوی کا عمل ہے، منبر پہ بیٹھ کے صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر عقیدہ سکھائی ہے، طواف کرتے ہوئے بغل میں ہاتھ دبایا ہے اور طواف میں عقیدہ سکھایا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کے عقیدہ سکھا رہے ہوگا؟ مسجد کے اندر علماء کو لے کر بیٹھو، ان کی خوشامد کرو اور عوام کو تیار کرو کہ دیکھو ہمارے عالم صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے ساتھی ان کے پاس بیٹھ کر مسائل پوچھے۔ مسائل کا سیکھنا ضروری ہے۔ روزانہ مسجد نبی کے اندر مسائل کے حلقے لگتے ہیں، مسائل کے حلقے، تعلیم کے حلقے، نماز کے سیکھنے کے حلقے۔ ایمان لانے والے کو سب سے پہلے نماز کے حلقے میں بٹھایا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر ایسے لوگ ہو جاتے تھے آپ خوش ہو جاتے۔ منطقہ شرقیہ سعودی عرب میں الاقصی وقوف، وہاں کی ایک جماعت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، پوچھا بھائی تمہارا امیر کون ہے؟ قبیلے کا سردار۔ وہ قبیلے کے سردار جو تھے ان کے چہرے پر ایسا زخم تھا، گھوڑے نے بچپن میں ایسی لات ماری کہ زخم آ گیا۔ تو وہ صحابہ، یہ جو لوگ آئے تھے، یہ حضور کے شوق میں، محبت میں مسجد نبی میں آ گئے، اور وہ جو تھے اپنے جا کے جانور کو باندھا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگایا کہ میں اتنے بڑے نبی کے پاس اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں، عظمت کے ساتھ۔ جیسے یہ پوچھا تو لوگوں نے دائیں بائیں دیکھا تو اتنے میں وہ آتے ہوئے نظر آئے، کہا وہ جو صحابہ ہیں وہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اشج؟ کہا ہاں، یعنی اشد کا مطلب ہوتا ہے چہرے پہ نشان لگا ہوا۔ وہ صحابی آئے، وہ صحابہ آئے، آپ لے کر بیٹھے اور مدینے والوں کو ترغیب دی کہ ان کو لے جاؤ اور ان کا خوب خیال رکھنا۔ یہ ہر آنے والی جماعت کو روزانہ مسجد کی جماعت ایسے ساتھ لیں کہ رات کو بستر ان کے ساتھ لگائیں۔ 25 ساتھی ہمارے پاس ہے، 3 4 بھی کرو گے تو 4-5 ہفتے 4-5 دن تک ان کی ترتیب بن جائے گی۔ ایک دن ایک رات بھی ہم نے اللہ کے گھر میں دے دی اور رات کو بستر لگائے، پھر حوالے کی محنت کی ترتیب بنائیں اور پھر رات کی محنت کے ذریعے اگر ملاقاتیں بھی ہو اور رات کو عبادت اور دعا اور ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر یہ ساتھی واپس چلے جائیں تو پھر ہمارے بستروں کو ہم گھر لے جائیں۔ اس کا یاد رکھیں، ہم جماعتوں میں جائیں تو مقامی لوگوں کا بستر بھی لگائیں اور ہمارے یہاں جماعت ہے تو ہم بھی بستر لگائیں، جو وہ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہفتے کے بعد جماعت کو بلایا، پوچھا بھائی مدینے والوں کو کیسے پایا؟ کہنے لگے مدینے کے لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، مدینے کے لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ہمیں اپنے گھر لے گئے، یہ ہمیں اپنے گھر لے گئے اور پھر انہوں نے بہت عمدہ کھانا کھلایا اور پھر ہمیں بہت نرم بستر پر سلایا۔ ابھی حضور یہ تو رات دن محنت کر کے ہمیں اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں۔ دیکھو رات دن یہ لفظ لکھا ہے اس کے اندر، رات دن محنت کر کے ہمیں اللہ کا کلام سکھا رہے تھے اور یہ لوگ رات دن محنت کر کے آپ کا طریقہ اور آپ کی حدیثیں سکھا رہے ہیں۔ جماعتوں کے ساتھ وقت لگانا نصرت کا سب سے بڑا حق یہ ہے، آنے والی جماعتوں کے قدم جمانا، اس
کو یاد رکھ رہے ہیں. جماعتوں کے قدم دکھنا چاہیے. جماعت پورے 24 گھنٹے گزر جائے اور ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھے, اتنے افسوس کی بات. جو مسجد کے عملے کو آپ دیکھو گے وہ آنے والی جماعتوں کی تربیت میں جان لگاتے ہیں, اللہ ان کے مسجدوں کو رات دن ترقی نصیب کرے. مسجد نبی کی جو ترقی کا راز ہے وہ آنے والوں کا ساتھ دینا نصرت ہے. نصرت والوں کے لیے دعا دی. ایک مرتبہ انصار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ پانی پینے کا بہت مشکل ہو رہی ہے, ہماری عورتوں کو بہت دور سے لانا پڑتا ہے, ہم جنگوں میں میدانوں میں ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے. آپ نے دیکھا تو استقبال کیا. اسلام کے ترقی کا ایک گر آنے والوں کا استقبال, صرف عمومی گشت میں استقبال نہیں, آبادی کی محنت میں استقبال نہیں, ہر وقت اگر آنے والے آئے, ہم تلاوت کر رہے ہیں اپنی آیت پوری کر کے صدق اللہ العظیم کھڑے ہو جائیں, ہم دعا کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, کسی کام میں مشغول ہے, ہم چھوڑے آگے بڑھے. اگر معلوم ہے دکان میں ہے اور وہ نوکری پر ہے, تجارت میں ہے, اور جماعت آتی ہوئی نظر آئے, دوڑ کے لپک کے اس سے مسافہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحبا کہا, مرحبا یا اہل الانصار. استقبال کرو, دلوں کو کشادہ کرو. یہ دلوں کے کینے نے ہمارے مسافے کو بھی کمزور کر دیا. السلام علیکم ایسے ملتے ہیں جیسے کوئی بیمار مل رہا ہے. دلوں کی صفائی پرتفا عربوں سے آپ ملو, ایسے ہاتھ ملاتے ہیں, جکڑ کے پکڑتے ہیں اور سینے سے ایسے لگاتے ہیں کہ بدن کا درد بھی دور ہو جائے. دل صاف ہے, معانقہ مسافہ استقبال مرحبا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تجربہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 مہینے لگا کر میواتی تھک ہار کر بستر پھینکے گئے, کپڑے پہنے ہو گئے, کھانے کے پیسے نہیں ہیں, پیدل چل کر آئے ہیں. حضرت جی کے پاس خانگزاری سنانے آتے تھے کہ حضرت نے کہا ہے کہ کس لیے جا رہے ہیں. جیسی دیکھ کر استقبال کرتے تھے. پہلے سے نیچے سے سیڑھی اوپر کی طرف آتی تھی تو سر نظر آتا تھا ماما, تو دیکھ کر حضرت کھڑے ہوتے تھے, واہ جی واہ, واہ جی واہ, ہاتھ بھی کھلتا جاتا, سینہ کشادہ ہو جاتا. کہتے ہیں ان کے استقبال کو وہ استعداد پیدا ہوتی تھی, اگر حضرت جی کہیں تو یہاں سے دوبارہ 4 مہینے چلے. کہنے لگے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے لگاتار 2500 مرتبہ 4 مہینے کے لیے ایسی بھیجا, آیا اور گیا, آیا اور گیا. کبھی بنگلور, کبھی مدراس, کبھی کہاں, کبھی کلکتہ, ایسے لوگوں کو 4 مہینے بھیجے. استقبال کی کمزوری ہے ہماری. پتہ نہیں کیا بات ہے, بیٹری چارج نہیں ہے یا بھائی ماہانہ بل نہیں بھرا ہے, اس لیے ہمارے اندر استقبال کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب استغفار کریں اور نیت کریں ہم بھی استقبال کریں. استقبال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, کہ جی ہم تو پانی کی طلب. صحابہ نے کہا کہ جی ہم کچھ بات عرض کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ تم جو کہو گے میں پوری کروں گا اور اللہ سے مانگ کر تمہارے لیے منواؤں گا. تو صحابہ ایک دم رکے, ایسا ایک دوسرے کو روکے, ابھی رکو, ہم تو دنیا مانگنے آئے تھے. الگ بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ کے مشورہ کیا کیا مانگتے ہو, کہا ان سے استغفار کے لیے کہتے ہیں ہماری مغفرت کی دعا کر دی. دنیا کو چھوڑ دیا اور استغفار کو اور مغفرت کو مانگا. آپ نے کہا اللہم اغفر للانصار, اے اللہ انصار کی مغفرت فرما, ان کے اولادوں کی مغفرت فرما, ان کے اولادوں کے اولادوں کی مغفرت فرما. روایتوں میں مختلف جگہوں پر ہے ان کی بیویوں کی مغفرت فرما, ان کے غلاموں کی مغفرت فرما, ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما. مختلف اوقات میں آپ نے الگ الگ دعا دی. آپ علماء نے لکھا ہے, صاف بات ہے, قیامت تک آنے والے مہمانوں کا جو لوگ استقبال کرتے رہیں گے, دین کی نسبت پر آنے والوں کی نصرت کرتے رہیں گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا ان کو ملتی رہے گی. حوصلے بلند کرو, آنے والوں کی نصرت کرو کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ. اب جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر کام سکھاؤ. ہماری مسجد کا مشورہ اس طرح, ہماری تعلیم اس طرح, آبادی کی محنت اس طرح, ہمارا ہفتواری مشورہ اس طرح, ہمارے یہاں کا گشت اس طرح, ہمارے یہاں شب گزاری اس طرح, ہمارے یہاں ماہانہ جوڑ اس طرح, ہمارے یہاں قدیمات کا جوڑ اس طرح. ایک ایک بات کو ان کو سمجھاؤ عملاً. سوال قائم کرو, بھائی آپ 5 عمل کو سمجھیں, لیکن نہیں مجھے نہیں سمجھا تو دیکھو میں تم کو دوبارہ بتاتا ہوں. گھر کی تعلیم میں تربیت, حلقہ تعلیم, 6 صفات کا مذاکرہ, تشکیل, اگلے دن کے 3 کام کا مشورہ, اور دیکھو اس کے اندر سیرت میں اس طرح ہے. ایک ایک بات کو تفصیل سے سمجھایا. اچھا آپ ہتھیار کے مشورے کو سمجھیں, جی نہیں, دیکھو اس کے لیے امور ہوتے ہیں. اچھا آپ کی مسجد سے بیرون کی جماعت بنے, اس کا کیا عنوان ہے, آپ کو 4 مہینے کی جماعتوں کا عنوان بنانا پڑے گا. آپ کی شب گزاری میں سارے ساتھ نہ پہنچے, بھائی اس کی فہرست بنانا پڑے گی, ملاقاتیں کرنا پڑے گی, دعوت دینا پڑے گا, ہفتہ بھر محنت کرو, اور جانے والے دن اثر سے پہلے ان سب کو تیار کرو اور اپنے ساتھ لے کر جاؤ. ہم دعوت تو دیتے ہیں, وصول نہیں کرتے. دعوت دینے کے ساتھ وصول کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے. دعوت بھی دینا, وصول بھی کرنا. اس طرح ہماری مسجد کی جماعت اس بات کی بھی محنت کرے کہ 100% ہمارے نمازی مشورے میں بیٹھنے والے یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے. بات کو سننا دھیان سے. یہ تعلیم جو ہے نا, تعلیم
یہ ہدایت کا عمل ہے. ہم محتاج بن کر بیٹھے. اگر یہ ذمہ دار عملہ دو زانو ہو کر متوجہ ہو کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا نا، ان کو دیکھ کر نئے لوگ بھی تعلیم میں عظمت سے بیٹھیں گے. اس کا مثال بنایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تو ایسا جلسہ جبریلیہ اس کا نام ہے. محدثین اس کو جلسہ جبریلیہ کہتے ہیں. جیسا حیات میں دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھے با ادب با نصیب. الدین کلہ ادب. دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے، اس لیے با ادب ہو کر بیٹھے. اصل تعلیم کیوں ہے؟ یہ دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دلوں میں اترے، اس لیے تعلیم. پڑھنے والا پہلے دیکھ کر پڑھے. جب یقین کے ساتھ پڑھے گا تو سننے والوں کا یقین بڑھے گا. سننے والے دیکھیں گے اس کا یقین کتنا آیا، اس پر عمل کتنا آیا. پھر اس کو میں نے دعوت دے کے کتنوں کو تیار کیا. صحابہ کو جو بات ملتی تھی فوراً اٹھتے تھے اور جا کر پہنچاتے تھے. ایک صحابی نے سنا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے. مجلس سے اٹھے فوراً گھر پہ گئے، بیوی کو بلایا اپنے پاس اور منہ میں لقمہ دیا. انہوں نے کہا کیا ہو گیا، مجلس سے آ رہے اچانک اور یہ کام کر رہے ہیں. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت سنائی ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب ہے. ایک عمل. ایک نماز کے بعد اعلان ہوا ہے کہ بھئی عورتوں پر پردہ فرض ہو گیا. نمازی اپنے گھر کو گئے، منادی نے محلے میں آواز لگائی اگلی نماز کے آنے سے پہلے 100% عورتیں باحیا اور پردے والی. اب دیکھو کیسا نظام تھا. کوئی حکم چلے اور دیر ہو جائے. یقین کے ساتھ دعوت دینا. ہمارا یقین جو بڑھے گا وہ دعوت دینے سے ہی بڑھے گا. یاد رکھنا دعوت نہیں دیں گے نا تو یقینوں میں کمزوری آئے. نماز بے جان ہو رہی ہماری. ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن نماز سے مسائل کا حل یقین نہیں ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں. مسجد نبی میں نماز سکھائی گئی، ایمان کے حلقے میں بٹھا کر ایمان سکھایا گیا. اب ایمان کا امتحان ہے، نماز کا امتحان ہے. کئی بار اسپاٹا یا حارثہ ایمان کی کیفیت پوچھ رہے ہیں. آنے والوں کو پوچھ رہے ایمان کی کیا کیفیت ہے. صحابہ کو سوال کیا جاتا تھا کیا حال ہے، کس حال میں صبح کی، اور وہ ایمان کا جواب دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سوال کیا، انہوں نے ایمان کا جواب دیا اور پوری بات کہی کہ میں نے اپنا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھیر لیا ہے. جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں آپس میں مبارکبادی دے رہے ہیں، نعمتوں میں ہیں، خوش ہیں. اور جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں آہ واویلا کر رہے ہیں، چیخ پکار کر رہے ہیں. اس لیے ہمارا عملہ اس بات پر پوری کوشش کرے ایمان کے حلقے لگائے، ایمان کی باتیں کرے. اور دوسری چیز نماز کی بھی نگرانی کرے، اپنی نمازوں کو درست کرے اور اپنے ساتھیوں کی نماز کو درست کرنے کی پوری فکر کرے. یہ مثال بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بار لوٹایا تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ گیا. کیا بات تھی؟ علماء نے لکھا ہے قوما اور جلسہ اس سے جلدی ہوگا. ایسی نماز جس میں قوما جلسہ جلدی ہو، ایسی نماز اوپر مار دی جاتی ہے، ادھر گرتی ہے، بددعا دیتی ہے. یہ 5 اعمال، یہ جو مقامی 5 کام ہے نا، یہ 6 صفات کی حقیقت لانے کے لیے آپ دیکھو کہ ہر ایک کا تعلق ایک چیز سے آتا چلا جائے. ہمارے تعلیم کے حلقے اس لیے ہے تاکہ دلوں میں نور پیدا ہو. قریب آ کر بیٹھو، محتاج بن کر بیٹھے، سنیں، عظمت کے ساتھ پڑھنے والا پڑھے. 15-20 منٹ کے بعد اگر ساتھیوں کی استعداد ختم ہو رہی اعلان کر دے تعلیم کا عمل جاری رہے گا. یہ نہ کہے کس کو جانا ہے چلے جائیں. آپ جانے کے لیے نہ کہیں، آپ کہو بھائی تعلیم کا عمل جاری رہے گا. متوجہ کر دیں اور پھر پڑھنا شروع کر دیں. آدھا گھنٹہ تعلیم ہو، 1 گھنٹہ تعلیم ہو. آبادی کی محنت کے عنوان میں ملاقاتوں کا عنوان خاص ہے. خوشامد کر کے مسجد کو لانا. اللہ کی قسم مسلمانوں کا اپنے گھر سے مسجد آنا اور مسجد سے مسلمانوں کے گھر پر جانا اتنا طاقتور عمل ہے. اگر باطل پنجے گاڑ چکا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، اللہ یہ بے حیائی کو اور باطل کے پنجوں کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے اور تمہارے ماحول کو پاکیزہ بنا دیں گے. ہمارے عاشقان رسول حلقے میں 4 نمبر روڈ پر 19 نمبر کے پاس اتنا برا ماحول تھا، اتنا برا ماحول تھا کہ کوئی شریف عام آدمی گزر نہیں سکتا. میں بتا نہیں سکتا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ جا کر دیکھو تو وہ برا ماحول ایسے ختم ہوا جیسے کبھی ہوتا ہی نہیں ہوگا. ایک مسجد بن گئی محمد پورا اور وہاں تھوڑے اعمال شروع ہو گئے. وہاں کے ساتھی قربانی سے کام کرنے لگے. جا کر آپ دیکھو رمضان المبارک میں ایسا پاکیزہ صاف ستھرا ماحول تھا، کتنا دل خوش ہو رہا. ایسے بمبئی کے اندر بھی اور عالم کے اندر بھی واقعات ہیں. لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس کی کوشش کرو. مسلمانوں کا مسلمان کے پاس جانا یہ بہت طاقتور عمل ہے. ایک فرشتے کو بھیجا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں یہ حدیث بہت تفصیل سے بیان کی گئی. پوچھا اس نے
فرشتے نے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا گاؤں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا کوئی چیز لینی دینی ہوگی، کوئی معاملہ ہوگا، کوئی رشتے کا ہوگا۔ سارے سوال قائم کیا، انہوں نے سب انکار کیا۔ تو پھر فرشتے نے جان بوجھ کے پوچھا جا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا سن لے خوشخبری، تو مبارک، تیرا چلنا مبارک، اور تیرے اس عمل کی وجہ سے تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا تم بدحال سے بدحال گناہگار مسلمان کے پاس جاؤ گے اتنا اپنے قریب اللہ کو پاؤ گے۔ دین کے مٹنے کا غم بے دینی کے ماحول میں جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسی جرت پیدا ہونا چاہیے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، تمہاری ہے تو کرنے تو مجھے کو دیکھو گے تو کیا فائدہ۔ اتنی جرات پیدا ہونا چاہیے کہ گناہوں کے اڈوں پر شراب خانوں میں جا کر اپنے مسلمان بھائی کو وہاں سے اٹھا کر کوئی محلے میں شراب خانہ ایسا ہے کہ بھئی وہاں مسلمان ہے، ہم جا کر جرات کے ساتھ اس کو اٹھا کے لائیں گے، تم مسلمانوں سے اس کو خالی کر دو گے، اللہ وہ تمہارے محلے کو اس شراب خانے سے خالی کر دیں، جوئے خانے سے خالی کر دیں، برائی کے اڈوں پر نہ مٹا دیں۔ اللہ کی قسم اعمال مساجد میں متاثر ہے کہ ساری برائیوں کو ختم کر دیں۔ برا مت ماننا، جتنا باطل کو یقین ہے نا مسلمانوں کے عمل پر، اتنا مسلمانوں کو نہیں، تبلیغ کے کام کرنے والوں کو اتنا یقین ہے۔ اس لیے باطل پوری کوشش کر رہا ہے کہ ساری برائیاں کی برائی کی چیزیں تمہارے گھروں تک، تمہارے جیلوں تک آ جائیں۔ اس لیے ہمارے ساتھی روزانہ کی آبادی کی محنت کو عنوان بنائیں۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی بہت بڑی آپ پر ایسی مجبوری ہو، اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، کوئی ایسی بھاری مجبوری ہو، ایک ساتھ اگر آپ آدھا دن آدھا رات نہیں دے سکتے، 8 گھنٹے دے دو، 8 گھنٹے بھی دے سکتے، 2 وقت میں 3 وقت میں دو، لیکن رات کو 1-2 گھنٹہ ضرور دو، 11 سے 12، 12 سے 1، 2، 4، جتنا وقت آپ کے پاس ہو، لیکن رات کو ضرور نکالنی پڑے، اس لیے کہ رات کو گناہوں کے اڈے قائم ہوتے ہیں۔ ہمارے اڈے کے اندر ہماری مسجد میں ایک نوجوان ساتھی 25-30 سال کی عمر کے درمیان، اور میری عمر کا ساتھی ہمارے بچپن کا، وہ شراب کے نشے میں دھت، رات کو 1 بجے جب وہ جوان اس کے پاس گیا تو وہ بیٹھا تھا، ایک دم گر گیا، اس کے پاؤں میں دونوں پاؤں پکڑ لیا، کہنے لگا تم تبلیغ والے کتنے مہان لوگ ہو، اتنی رات میں بھی ہم شرابیوں کے لیے آ جاتے ہو۔ انفرادی دعوت دینے سے جو جرأت اور ہمت پیدا ہوگی نا، ماحول میں دعوت دو گے، بے دین کے ماحول میں تدین پر چلنا اور اپنے دین کے اظہار کی جرأت پیدا ہو جائے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ کام اگر کس محنت کا ہے وہ انفرادی دعوت ہے۔ برا مت ماننا، ہمارے عملے سے تقریباً 99% نکل چکا ہے۔ اور درخواست کرتا ہوں کہ بھئی اپنے ماحول کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اگر انفرادی دعوت چھوٹی تو یاد رکھنا بزدلی تو آئے گی، پھر شیطان 3 نسخے استعمال کرتا ہے۔ ایک تو الشیطان یعدکم الفقر، تمہیں فقر سے ڈرائے گا، اب تم جو ہے پریشان ہو، مقدر سے زیادہ روزی ملے گی نہیں اور فقر سے ڈرے ہوئے لوگ۔ دوسری چیز، شیطان گناہوں پر ڈال کر مایوس کرتا ہے، بھیا مرکم بالفحشاء، جب گناہ جرات کے ساتھ کر لو اور تم مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، ارے بھائی شب قدر میں مغفرت پہ توبہ کی تھی اور جو ہے توبہ کر کے پھر میں نے توڑ دیا، اب اور کون سی رات ایسی آئے گی جو میری مغفرت، مایوس کر دیا۔ اور تیسری چیز، ادھر ادھر کے اخبار اور چیزیں اور میسیجز دیکھنے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، شیطان خوف بھی ڈالتا ہے۔ اتنی قدرت دی ہے شیطان کو، اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا کلام، اللہ کی پاکیزگی کی تسبیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ درود شریف کی تسبیح، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اور وقار، دل کے لوگ بیٹھ کر اب یہ تسبیح اور تلاوت اور ذکر کر کے دیکھو دل کی کیفیت کیسی بدلے گی۔ دنیا کے جتنے بھی تندناتے ہوئے باقی کی چیزیں ہیں، اللہ تمہارے دل سے ان کا خوف نکالیں گے، بلکہ ان کا انجام تمہارے نگاہوں کے سامنے کریں گے۔ یہ کتنا ہی اڑ رہا ہے، اتنے نیچے اترنا ہے۔ اس لیے انفرادی دعوت، تعلیم کے حلقے ہر گھر میں زندہ ہو، روزانہ کی ملاقات میں کہو، ہفتہ واری گشت میں کہو، ہفتہ تعلیم میں کہو، اور اس کے بعد ماہانہ جوڑ شب گزاری میں سمجھاؤ، 6 ماہ کی قدیمات کے جوڑ میں سمجھاؤ، جو جماعتیں واپس آتی ہے روانی ہوتی ہے ان کو سمجھاؤ۔ آپ دیکھو گے انشاءاللہ ہمارا عملہ ہر پہلو پر جب بات کرے گا تو 100% گھروں میں اعمال مساجد قائم ہے۔ مدینے کے ہر گھر میں اعمال کے راستے سے اللہ سے لینے کا نظام بنا ہوا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو شکایت کر رہا ہو کہ بھائی ہمارے گھر پہ کھانے بناؤ۔ شوہر اگر آ کے گھر میں آ کر بھوک کی شکایت کرے تو بیوی بھی اس کو یہ تسلی دے میں اللہ سے مانگتی ہوں، شکایت نہ کرے تو کلاتے نہیں۔ چکی کا پاٹ چلنا
اور آٹا نکلنا اور تندور میں بنی بنی چاپ کا تیار ہونا، آپ دیکھ کر تاریخ میں موجود ہے، مدینے پاک کے ماحول میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ مزاج بنانا ہے اپنا بھی، اپنے بیوی بچوں کا بھی برابر ماننا۔ عام تو مسلمان عام ہے، ہم تبلیغ والوں نے بھی بیوی کو یہ سمجھایا ہوا ہے کہ میں کرتا ہوں تو تم کرتی ہے، بچوں کو بھی یہ سمجھایا ہوا ہے کہ میں کرتا ہوں تو تم کرتے ہو۔ ہم نے ان کا تعلق اپنے سے جوڑا ہوا ہے، آج تک اپنے کو درمیان سے ہٹا کر اللہ سے ان کا تعلق نہیں جوڑا۔ دائی جب اللہ کے اور اپنے درمیان کسی واسطے کو لاتا ہے، اللہ اسی واسطے سے اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ جب دائی اپنے اور اللہ کے درمیان سے واسطے کو ہٹاتا ہے، اللہ اپنے بندے کی براہ راست مدد کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں بتاؤ کیا مدد کریں؟ کہہ رہے ہیں اما الیک بلا، مجھے حاجت نہیں ہے، میری حاجت تو اللہ پوری کرنے والا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ نے براہ راست آپ کو حکم دیا جانا وہ پوری اے میری آگ تجھے میں نے بنایا ہوں، جیسے آگ تجھے گرمی کے لیے ہے ایسے تجھے میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے۔ ایمان کی دعوت سے ایمان بنے گا۔ بچے کو سمجھاؤ بخار تجھے یوں نہیں آیا، اللہ کے چاہنے سے آیا ہے، دوا سے تجھے شفا نہیں ملی، اللہ کے چاہنے سے تجھے شفا ملی۔ بیماری آئی تو نے صدقہ دیا، دوا تو سنت طریقے سے دینے کے لیے ہے کہ بھئی نبی کی سنت ہے، شفا کے لیے دوا نہیں ہے، دوا سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ گھر کے تعلیم کے حلقوں میں جب 6 نمبر کا مذاکرہ ہوگا اور بات سمجھائی جائے گی، استعداد پیدا ہوگی۔ ایک ساتھی کہنے لگے 2 مرتبہ 4 مہینے لگا چکا ہوں، اب اسی مرتبہ جانے کا ارادہ ہو چکا ہے۔ میرے بچے کی روزانہ جب بھی 6 نمبر کی بات آتی ہے وہ 6 نمبر میں تشکیل کر کے کہتا ہے حضرت جی مولانا صاحب فرمائے ہر ذمہ دار ہر سال 4 مہینے لگائے۔ کہنے لگا ابا جان آپ بھی تیار ہو جائیں۔ دیکھو چھوٹے سے بچے کو حضرت جی کی بات معلوم ہو گئی، بات یقین سے کہہ رہا ہے تو کہنے لگے 2 مرتبہ لگا چکا ہوں، تیسری مرتبہ بھی جانے کا ارادہ ہے، کیونکہ ہر مرتبہ میں ہفتے میں 15 دن میں اس کا نمبر ضرور آ جاتا ہے اور وہ 6 نمبر جب کہتا ہے تو میری تشکیل کرتا ہے۔ جبکہ تعلیم کا اثر، ہم لوگ مینا میں تھے آج کی جماعت میں، تو مینا میں آنکھوں میں تشکیل ہوئی کہ جا کے وہاں ملاقات کریں۔ سارے کام کے بعد بابا بھی رہے تھے، عرب بتانے لگا گھر کی تعلیم میں بچے کی، جب بچی 5 سال کی تعلیم کے بعد ماں کے ساتھ مشن میں گئی، آئی تو 5 ریال لے کر آئی، کہا ابا میں صدقہ کروں تو قبول ہوگا؟ کہاں بیٹے؟ تو ابا کے ہاتھ میں دے دیا، ایک ہاتھ پیٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا آپ ہی نے تو حدیث پاک میں پڑھا تھا ایک ہاتھ سے صدقہ دو اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، امی سے 5 ریال لینے سے پہلے میں نے پیٹ کے پیچھے ہاتھ کر دیا۔ عمل کی استعداد تعلیم میں پیدا ہوتی ہے، عمل کا شوق تعلیم میں پیدا ہوتا ہے۔ مسواک کی فضیلت، مسواک کرتے ہوئے دھیان آتا ہے کہ 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، سلام پھیر کے دھیان آتا ہے آج کی نماز مسواک سے بھی 70 گنا مجھے زیادہ ملا ہے۔ جمعہ کے دن امامہ بعدہ دھیان آتا ہے کہ امامہ بعدہ ہو 70 جمعہ کا ثواب مل گیا۔ اہتمام سے سنتوں کا، اللہ تعالیٰ نے سنتوں میں رعب رکھا ہے، اس لیے ہمارے سارے ساتھی خوب سنتوں کا شوق دلائے۔ مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم یہ ایسا مضبوط طاقتور عمل ہے، آپ دیکھو کہ آپ کے محلے میں ہو، محلے کو اللہ ایسے تبدیل کریں گے جیسے مدینے پاک کا ماحول تھا۔ یہ عملہ صرف جی پر لے لے، ابھی میں نے عرض کیا تھا غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نظام الدین کی جو باتیں ہیں، جو نظام الدین سے کہا جا رہا ہے، اس کو اگر کوئی بچہ بھی کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بات بھی چلا دیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے، مگر یہ اپنا جیب پر نہیں لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے اور مکے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، صبح سے نکلے ہیں۔ حضرت منیب وقتی کی روایت ہے ظہر کا وقت ہو گیا، زوال، سر پہ دھوپ تیز، آپ کے بدن پر مٹی پھینکی گئی، تھوکا گیا، مارا گیا، دھکا دیا، بچی آئی کیا لے کر منہ دھویا اور بچی کے آنکھ میں آنسو۔ آپ نے کہا بیٹی اپنے ابا کے ذلیل ہونے کا خوف نہ کر، اللہ نے عزت کا وعدہ کیا ہے، اچانک قتل ہونے کا خوف نہ کر، اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت منیب کہہ رہے تھے میں نے پوچھا یہ خوبصورت بچی کون ہے؟ تو کہا زینب ہے رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گشت کرتے تھے لتنذرهم القرآن ومن حولها، اطراف میں بھی گشت کرو، بستی کے اطراف اپنے محلے کے جو پہلے گشت کی حد ہے اور دوسرے گشت میں جاتے ہو اس کے درمیان کے کتنے گھر ایسے ہیں جو بالکل جہالت اور بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی کالینہ میں جماعت چلی بستی میں، کتنی جوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، ان کو کچھ ہوش نہیں ہے اسلام کسے کہتے ہیں۔ کالینہ والوں نے چلے کی جماعت چلائی،
اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی جوان ان کے علماء میں چلی، پوچھو کیسے حالات ہے، جوان بچیاں اور جوان بچے آ کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں یا کچھ اور مذہب میں ہیں. عجیب حالات ہے. ابھی 3 دن کی جوان مستورات کے رمضان میں نکلی عاشقانہ رسول سے، وہاں 72 سال کا ایک آدمی، اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، اس نے کہا زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی عید جمعہ پڑھ لیا. ہمارے حافظ صاحب ایک جماعت میں تھے، انہوں نے محنت کر کے اس کو سورہ فاتحہ یاد کیا. عجیب حالات ہے امت کے. ہم ساری دنیا میں پھر رہے ہیں، ہماری مسجد کے اطراف کا کیا حال ہے؟ خوشامد کرو، ارے تم مسلمانوں کی خوشامد کرو. ایک وقت کی نماز پڑھنے نہیں آیا لیکن اس کو جرأت نہیں ہوگی کہ اپنے ماحول کو خراب کرے اور گندگی کا کام کرے. پہلا گشت ریڑھ کی ہڈی ہر قربانی سے کیا جائے، اور دوسرے گشت کو پوری مضبوط مسجد کی جماعت جائے. دیکھو اس پہ چوک ہو رہی ہے ہم سے، سننا دھیان سے. حضرت جی نے مجھے خود یہ بات کہی ہے. دوسرے کشت میں ہم جماعت لے کر ایک ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں، 1 گھنٹہ محنت کرتے ہیں، 167 گھنٹے 167 آورس. ہمارا یہ برا حال ہے، ہم نے ان کو بے دینی کیا پنجے میں چھوڑ کر آئے ہیں، بے دینی کے ماحول میں چھوڑ کر آئے. نہیں، روزانہ 2-2 3-3 ساتھی کو بدل کے بھیجو، 2 دن بھیجو، 3 دن بھیجو، جو بھی مناسب سمجھو، اور وہاں پر مشورہ، تعلیم، ملاقاتیں اور محنت کو جاری کراؤ تاکہ سارا نظام وہاں قابو میں آ جائے. دوسرے گشت کے ذریعے سے سارا کام وہاں زندہ کرنا ہے. مشورہ، تعلیم، وہاں کے دونوں گشت زندہ ہو، وہاں پر آبادی کی محنت زندہ ہو، مسجدوں کو رات دن آباد کرنے کی محنت زندہ ہو، اور وہاں سے نظر جماعتیں نکلے، وہاں پر علماء وقت دینے والے بنے، اور وہاں سے جو ہے آنے والی جماعتوں کی نصرت زندہ ہو، مستورات کے قیام کا زندہ گھر زندہ ہو. ساری چیزوں کو وجود میں لانا ہے. محنت کر کے اتنا کر دو، چاہے 4-6 مہینے لگے، دن نہ گنو، کام دیکھو، کام پورا ہو گیا. اور ان کو بھی دوسرا گشت دو، آپ بھی دوسرا گشت دو. کوئی تنظیم جوڑی ہے 6 ہفتے 8 ہفتے کرنا ہے. نبوت والا کام ہے. صحابہ لگاتار مسلسل محنت کرتے تھے. اسی طرح ہفتے کا مشورہ ہے. ہفتہ والی مشورے میں چند گنے چنے لوگ آ رہے اور ہم مطمئن ہیں. نہیں، ہر مسجد کی پوری جماعت ہمارے ہفتہ والی مشورے ہونا چاہیے. ہفتہ والی مشورے کے کام ہے، صرف پہلا گشت اور دوسرا گشت نہیں. ہفتہ والی مشورہ ہے، ہفتہ والی شب گزاری ہے، محلے میں ہفتہ والی تعلیم ہے. 30-40 مکان کے درمیان ایک ہفتہ تعلیم شروع ہو جائے. شرائط قواعد پورے کر دو اور کام شروع کر دو. یہ سارے کاموں کو ہفتے بھر میں سمیٹنا ہے اور پوری مسجد کی جماعت کو لے کے شب گزاری میں جانا ہے. دیکھو بھائی، سنو ادھر سنو. انتظام کرنے والوں پر آپ کی نگاہ جا رہی ہے تو آپ کا نگاہ کام کر رہا ہے. اتنی سی معمولی چیز تو بازاروں کی آواز سے کتنے متاثر ہو جاؤ گے. دھیان سنو، دھیان سے ادھر دیکھو. مسجد کی پوری جماعت کو شب گزاری میں لے کر جانا، اپنا کھانا بستر. دیکھو بھائی، ہمارے کام کی مشغولی ہمیں شب گزاری کے قیام سے نہ روکے. اگر ہمارا عملہ شب گزاری کے قیام کو ہلکا کرے گا تو بتاؤ عوام کو تم کام پر کیسے لا سکو گے؟ ہفتے میں 1 رات بھی اللہ کے نام پر اگر تم نے مسجد میں نہیں دی تو ہم کیا تبلیغ کا کام کریں؟ اگر یہاں 2 قرآنوں کا طے ہو کہ بھائی وہ جائیں گے اور باقی کو نہ بلائے تو تم ان سے تقابل کرتے ہو، ان میں ہمیں کیا فرق ہے؟ اور شب گزاری میں ہم قیام میں نہ جائیں تو بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہم کر رہے ہیں. ہمارا کسی دعوت کے تقاضے کو چھوڑنا، یہ اپنے کو مطمئن کرنا ہے کہ تم چھوڑ کے کام کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اپنے عملے کو تیار کرو، شب گزاری میں پورے اہتمام سے آؤ. یہ شب گزاری کیا شب بیداری ہے، ہفتے بھر کے تقاضوں کو لے کر آؤ، اتنا تھکو. یہاں کارگزاری ہونا چاہیے. برا مت ماننا، ابھی ہمارے ممبئی کی شب گزاریاں نظام الدین کے نہج پر نہیں چلے. وہ جانا کافی نہیں ہے. تبلیغ کا ہر عمل ایسے ہونا چاہیے جیسے کہا جائے. صحیح نہج کا خلاصہ ہے جتنا کہا جائے اتنا کرو اور جیسے کہا جائے ویسے کرو. تجربات نہیں، ہر آدمی اپنا تجربہ پیش کرتا ہے. تجربات سے اختلافات ہوتے ہیں. 2 علاقے کے ذمہ دار دونوں نے اپنا تجربہ کیا، دونوں کے ماتحت آپس میں ملیں گے، وہ اختلاف کریں گے. ہمارے شب گزاری کے ذمہ دار کیوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کیوں کہتے ہیں. میں تمہارے کو کیا سمجھے، وہ کہتے تمہارے کو کیا سمجھے. حق والے معاون ہونے کے بجائے مقابل ہو گئے. اصول لڑنے کے لیے ہوتے ہیں. اصول تو اصل کی جمع ہے. اصل تو جڑ کو کہتے ہیں. پورے درختوں کو جمانے کے کا ذریعہ یہ جڑ بنتی ہے. اصول تو محبت سے پیش کیے جائیں گے. اصول دے مارنے کی چیز ہے. کوئی ڈنڈا ہے، کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے، دے مارو. پھر مانو ڈیوالی یہ کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا تمہارے منڈی والے بھی تو نہیں کرتے. ہو گیا بھائی، کام ہو گیا. اس طرح تقابل ہے.
ہمارا تو کام آپس کا تعاون ہے، جتنا کر رہے ہیں سراہتے جاؤ، جو ضرورت ہے ترغیب دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ترغیب دیتے تھے، صحابہ جان دینے کو تیار. پہلا موقع بدر کا ہے، آپ نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے، آئے تھے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جماعت کو روکنے کے لیے. اب یہاں پر تقاضا آ گیا مقابلے پر 1000، ہم 313 بے سر و سامانی، کھانے کو بھی نہیں، لڑنے کو بھی نہیں. 3 مرتبہ مہاجرین نے جواب دیا ہم تیار ہیں، آپ جو کہیں. آپ نے چوتھی بار جب پوچھا، حضرت صاحب نے کہا غالباً آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو صحابہ نے کہا ہاں، انصار سے پوچھ کر انصار سے کام لینا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں کسی سے پوچھا جائے اسے کام لینے کے لیے، اس سے یوں نہ پوچھا جائے کہ اس کا مواخذہ ہو. لیکن میرے میں یہ خوبی میرے میں یہ بات آ گئی کہ تمہاری خوبیوں میں سے کمی نکالو، اور صحابہ میں یہ خوبیاں تھیں کہ تمہاری کمیوں میں سے خوبی نکالو. میں تو ایسا مستی میں آ گیا کہ تم خوبیاں اپنی گناتے جاؤ اور میں اس میں سے کمی نکال دیتا ہوں. اپنی خوبیوں پر نگاہ رہی ہے اور دوسروں کی کمیوں پر نگاہ جاری. اپنی کمی کا دیکھنا کمال کو پہنچائے گا، دوسروں کی کمی دیکھو کہ زوال آ جائے گا. اپنی خوبیاں نہیں دیکھنے کی عادت ہے. صحابہ تو اپنے پورے رمضان کے عمل کو اللہ کے سامنے ایسے پیش کرتے، اپنی پوری نماز کو، اپنے پورے روزے کو، اپنی پوری زکات کو، اپنے پورے خیرات کو، پوری زندگی پھرنے کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے اور حضرت علی آ گئے، موت کا وقت قریب ہے. کہا آپ رو رہے ہو؟ کہا عمر علی کیوں نہ رو، موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں اللہ اٹھا کے جہنم میں نہ پھینک دے. کہا جی میں نے تو حضور کو ایک ہی نشست میں آپ کے لیے خوشخبریاں سنائیں. عشرہ مبشرہ کہتے تھے نا، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین. آنکھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت حسن ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے. کہا حسن تم گواہی دے دینا اپنے ابا کی بات کا، کیا حضرت علی مجھے کہہ رہے تھے کہ جنت کی لوگوں میں سے حضور نے کہا ہے. ہوتے تھے کام میں آگے بڑھنے والا اور رونے والا، اللہ کا خوف اور خیر کی رہبری کرے گا. ہمارے عملے میں خوف اور ڈر ہو. ہم مشورے میں آگے بیٹھ کر اپنے اندر کام کے احساس برتری میں مبتلا نہ ہو، خوشبینی میں مبتلا نہ ہو. ہمارے حلقے کا کیا حال ہے، میری مسجد کا کیا حال ہے، میری مسجد کی کتنی جماعت بن رہی، میری مسجد کی سارا چیلے کی جماعت میں بناتا ہوں. ہر ایک کے لیے تھرما میٹر خود کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. ہماری پوری فکر ہو کہ ہم جو ہے شب گزاریوں کو نظام الدین کے رخ پر لائیں. ماشاءاللہ نظام الدین کی جماعت اپنے یہاں چلی. اللہ تعالیٰ بہتر جزائر خیر میں آنے والوں کو اور ساتھ چلنے والوں کو اپنے کو بہت ساری چیزیں بتا کے گئے، اس کی بھی کارگزاری ہمارے سامنے ہو. اور ہر حلقے والے، شب گزاری والے جو عزائم اور تشکیلیں ہوئی اس کو قابو کرنے کی فکر کریں. شب گزاری ایک محنت کا عنوان ہے. کارگزاری بھی ہو، حاضری بھی ہو، اس میں ترغیب بھی ہو، عزائم بھی ہو، حیات الصحابہ کی تعلیم بھی ہو، اطمینان کے ساتھ سارے کام. اور پھر مہان جوڑ میں پوری مسجد کو لاؤ اور حوصلے پیدا کرو. مسجد کے عملے میں وقت کی پابندی کریں، تعلیمات کے جوڑ میں وقت کی پابندی کریں. مشورہ اگر کوئی تقاضا طے ہوا اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ جرأت کے ساتھ ادب سے مشورے میں کہو بھائی دیکھو میں اس دن نہیں آ سکتا، آپ کو جوڑ کرنا ہے تو کر دوں. تو ساتھی رائے لیں گے بھائی بتاؤ. تو دوسرا کہے گا بھائی مجھے بھی دیر لگ جائے گی، کوئی کہے گا بھائی اس دن تو مجھے کہیں مشغولی پر جانا ہے. تو آپ ایسی مناسب تاریخ اور ایسا مناسب دن طے کریں ماہانہ جوڑ کا اور جو ہے تنظیمات کے جوڑ کا، تاکہ سارا عملہ آئے. ہم عملے کے بغیر نہیں ہیں، عملہ اصل ہے. اس لیے ہمارے ساتھی اس کی فکر کریں اور پھر ماہانہ جوڑ کو پورے صحیح رخ پر بنائیں، محنت کا رخ بنائیں. 27 دن تک اپنی مسجدوں کے ساتھیوں کو کہو فہرست بنا کر ملاقاتیں کریں. جن ساتھیوں کا سالانہ ماہانہ وقت نہیں لگ رہا ہے آپ ان کو شب گزاری ماہانہ جوڑ میں لاؤ. یہ ماحول میں آتی اندر کی قوت پیدا ہو، استعداد پیدا ہوگی، ان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہوگی. جب تقاضے ان کے سامنے رکھو گے عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوگا. ساتھیوں میں صلاحیتیں ہیں، ان پر تقاضے ڈالو. ان کی تقاضوں کی وجہ سے وہ فکریں وہ تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اجاگر ہو جائے. یہ محنت ہے. اس لیے ہمارا پورا عملہ شب گزاری اور ماہانہ جوڑ کو اور قربانی کے ساتھ کریں. اب اتنا کافی نہیں ہے کہ بھائی مہینے میں 3 دن لگتے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے قربانیوں کا معیار بڑھتا چلا جائے. اب شاید 3 دن دینے لگا ہوں، اب مہینے میں 10 دن دینے لگا ہوں. ہمارا یہ عملہ
اللہ جزائے خیر دے، قربانی اور محنت کے ساتھ کر رہا ہے، مگر جو چیز نظام الدین سے بتائی جا رہی ابھی تک اس کو جی پر نہیں لے رہا۔ اگر یہ طے کر لینا ایک فرد، ایک آدمی کافی ہے مسجد کو راتوں دن آباد کرنے کے لیے، اس کو دھن لگ جائے، ایک آدمی کافی ہے اپنی مسجدوں کی جماعتوں کو 10 گنا بڑھانے کے لیے، اگر وہ ماہانہ 10 دن پر آ جائے۔ سالانہ 6 مہینے کی تشکیل ہوئی ماشاءاللہ، ایک اعلان یہ بھی ہے جو صبح کے وقت میں بیرون 5 ماہ کی جماعتوں کی تشکیل ہوئی ہے، جو دوسرے سال کے پہلے سال کے نام آئے ہیں علماء میں، اور جو ہمارے ساتھیوں نے ہر سال 6 مہینے ہر سال 4 مہینے کی ترتیب بنائی ہے، اور 2 مہینے کے لیے پورے سال بھر میں یا کم سے کم دسمبر نومبر دسمبر میں جنہوں نے 2 مہینے کے لیے نام دیے، یہ سارے تشکیل والے ساتھیوں کے پاس امانت ہے، سارے تشکیل کرنے والے ساتھیوں کے پاس امانت ہے، وہ امانت لا کر اپنے ذمہ دار ساتھی کے پاس، نثار جناب کے پاس جمع کریں، تاکہ پوری شب گزاریوں سے کتنے نام آئے، کیا تشکیل ہوئی ہے، پھر ہر شب گزاری میں اس کی فکر کی جائے، اور پھر اپنے اپنے حلقوں میں اس کو وصولیابی کی فکر کی جائے۔ تو یہ جمع کر دینا بھائی جنہوں نے تشکیلوں میں نام لکھا ہے، اچھے سے جانے سے پہلے اپنے پاس بھی رکھو، شب گزاری میں بھی لو اور یہاں پر بھی دے دو، تاکہ شہر کے مشورے سے اس کو آگے قابو کیا جائے۔ پوری ذمہ داری سر بتا رہا ہوں، دعوت کا کام اتنا آسان ہے، آپ کے تمام الجھنوں کو آسان کر دے گا، ایسا کام ہی ہے۔ ساری الجھنیں دنیا کی نہیں آخرت کی بھی، اور تمہارے نہیں، تمہارے وجہ سے کوئی امت کی، صحابہ کی قربانیوں پر کیسا حملہ تیار ہوا تھا، کہاں بھیجنا ہے، کتنے وقت کے لیے بھیجنا ہے، کہ نہیں کوئی سوال نہیں، بھائی پرچہ لے لو، اتنی دور چلے جاؤ، وہاں جا کے پرچہ کھولنا، وہ پرچہ جو کھولے وہ تو کہیں دور کا تقاضا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کام کے حوالے کرو، مشورے کے حوالے کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی۔ جتنے پلان تمہارے ہیں نا، اللہ تمہارے پھرنے پر تمہارے پلانوں سے اچھا پلان تمہیں دے دے، برکتوں کی زندگیاں دے گی۔ تم جن اولاد کے لیے تبلیغ کو قربان کر رہے ہو، تم اپنی اولادوں کی حاجتوں کو تبلیغ کے لیے قربان کرو، اللہ ان کے دلوں کے اندر تبلیغ کے کام کی عظمت اور اہمیت ڈالے۔ حضرت اکرامہ کی بیوی ام حکیم نے جب ان سے کہا چلو حضور نے تمہیں بلایا، عمل دے دیا ہے، راستے میں وحشی کی بات بتا دی کہ اس وحشی نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، حضرت اکرامہ آگے بڑھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دیا۔ اب پھر ان کو خیال ہوا کہ بیوی تو میری ہے، اتنے دن کے بعد ملاقات ہوئی، ہاتھ بڑھایا، کہا نہیں میں اسلام لا چکی ہوں، آپ اسلام پر نہیں ہے۔ حضرت اکرامہ کہتے ہیں اسلام کی پہلی نیند میری بیوی کے بات کی عظمت میرے دل میں ہوتی کہ ضرور کوئی عظیم الشان اسلام ہے جو میری بیوی بھی اپنے میرے کاموں میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں آنا۔ حضرت ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تم اپنے خواہشات کو قربان کرو گے، اللہ امت میں سے حرام خواہشات کو ختم کر دیں۔ ہمارے ساتھی اپنی جائز حاجتوں کو قربان کریں، جائز حاجت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ کا مزاج تھا، اپنی جائز حاجتوں کو قربان کرتے تھے۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا بچے کے بقدر کھلانا ہے اور مہمان آیا ہوا ہے، چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دیں گے، ایک گھر بتاؤ کیا آنے والی جماعت کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا؟ اور جنہوں نے چلایا ہے ان کے گھروں پہ برکتیں تو دیکھو جی، پہلے فریج نہیں تھی، رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور رکھنے کے لیے چیز نہیں ہوتی تھی، آج فریج بھی ہے اور ہفتوں کا سامان بھی ہے۔ کیا کیا تھا؟ جماعت کو چائے پلایا تھا، جماعت کو کھانا کھلایا تھا، آنے والوں کو راستہ بتایا تھا۔ برکتیں کہاں سے آتی؟ ہماری نوکریوں سے، ہماری تجارت سے، ہماری چالاکیوں سے۔ مدینے پاک کا کیا ماحول تھا، آنے والوں کے لیے کیسی قربانی دیتے تھے، خود کو فاتح میں رکھے ہوئے، بچوں کو فاتح میں رکھا ہے اور آنے والوں کو کھلا رہے پلا رہے۔ مدینے کا ماحول جو بنا ہے نا، وہ صحابہ کی قربانیوں پر بنا ہے۔ اللہ کو رحم آیا، اللہ کو رحم آیا۔ دائی کا تھکنا، دائی کا مجاہدہ، دائی کی قربانی پر اللہ کو رحم آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر نرم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اپنے سے ایک بہت عاجزانہ درخواست ہے، اپنی قربانی روزانہ کی بڑھاؤ، ہفتے کی چیزیں جو میں نے عرض کی ہے اس کی فکر بڑھاؤ۔ پہلا گشت، دوسرا گشت، ہفتہ وار تعلیم، ہفتہ واری مشورہ، شب گزاری، اس کے درمیان آنے والی جماعتوں کے ساتھ رات کو بستر لگانا۔ 3 دن 4 دن نہیں لگا سکتے، ایک دن لگاؤ۔ ہم لوگ کشن گنج بہار میں چل رہے تھے 92 میں، ایک وہاں پر
نرسری اسکول کے انگلش پڑھانے والے ایک استاد تھے، وہ کہتے ہیں 6 دن صرف اسکول پڑھانے کا وقت وہاں جاتا ہوں اور باقی وقت لے کر جہاں جماعتیں ہوتی ہیں دیہاتوں میں سائیکل پر بستر بندھا ہوا ہوتا ہے، 6 راتیں باہر گزارتا ہوں. جمعہ کی رات کو یعنی شب جمعہ کو وہ جو ہے آتے ہیں اور اپنے گھر آ کر قیام کرتے ہیں اور صبح جمعہ تک کے اپنے اسکول اور نہانا دھونا، بیوی بچوں سے ملنا اور پھر جو ہے اللہ کے راستے میں ہفتے کی 6 راتیں اللہ کے راستے میں گزارتے. دیکھو استعداد تو دیکھو، جی پر لینے کی بات ہے بس. جو جی پر لے گا تھوڑا حوصلے سے کام کرے گا. میں رمضان میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، بار بار میں نے کہا اگر تم حوصلہ کرو تو سحری میں جلدی اٹھ جاؤ. فجر میں اٹھنا مشکل اور سحری میں جلدی اٹھ گئے. سحری بھی کی، برکت کا کھانا کھایا، تہجد بھی پڑھی، تلاوت بھی کی. آپ کے حوصلے پر سخت گرمی، ایسی بھیانک گرمی کبھی نہیں تھی. اس گرمی میں روزہ رکھنا آسان، اور اس گرمی میں پھر افطار کے وقت میں آپ جو ہے تھک تھکا کے آئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور پھر 20 رکعت نماز زیادہ پڑھ رہے ہیں اور پھر تہجد اور نوافل اور پھر خرچ کرنا، زکات کے علاوہ خرچ کیا لوگوں نے. اور پھر آپ کو لیلۃ القدر میں اور جو ہے لیلۃ الجائزہ میں جاگنا آسان. پھر صرف کیا بات تھی؟ مسلمان نے صرف حوصلہ کیا. اللہ آسان کرتے ہیں. اگر یہ ہمارے ساتھی ذمہ دار تھوڑا حوصلہ بڑھائیں تو روزانہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے دینا آسان ہوگا اور مہینے کے 10 دن دینا آسان ہوگا. بس درخواست یہ ہے کہ یہ عملہ جی پر لے، پھر اپنے خطے کے ساتھیوں کو جوڑ کر اپنے ماہانہ جوڑ کے ذریعے اپنے 100% عملے کو حوصلہ دے اور ان کو تیار کرے. گناہوں کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے، ہمارے سخت برتاؤ کی وجہ سے، نہ جانے کیا کیا باتوں کی وجہ سے ہمارا عملہ مایوسی میں اور بدگمانی میں دور ہوا پڑا ہے. استعداد ہے امت میں، سمیٹنے والے کا کمال ہے. اپنے عملے کو سمیٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا حوصلہ دیتے تھے. صحابہ نے بدر کے اندر جواب دیا مہاجرین نے 3 مرتبہ. آپ نے کہا اور فرماؤ کیا رائے. حضرت سعد کہنے لگے شاید ہم سے پوچھ رہے ہیں. صحابہ نے کہا انصار سے پوچھ اس لیے رہے تاکہ انصار سے کام لیا جائے، کام لینے کے لیے پوچھا. حضرت سعد نے کہا حضور یہ تو ہم یہاں آئے ہیں، 150 کلومیٹر ہے، وہ بدل زیادہ دور تھوڑی، لیکن پیدل آتا پہاڑوں سے مجاہدے رمضان کا مہینہ. کہا ہم تو یہاں تک آئے ہیں. اجی اگر آپ کہنا بلکہ دماغ یمن میں ہے کہ وہاں تک کے سفر کرنے کو ہم تیار ہیں. اجی آپ کہنا یہ پہاڑ بدر میں پہاڑ بھی تھے، ان پہاڑوں سے کود جاؤ، ہم کودنے کو تیار ہے. اور سمندر کے قریب ہے وہاں سے. کہا اگر آپ کہیں تو سمندر میں چھلانگ لگا دو، ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. اے نبی جی آپ جس سے جوڑ دیں ہم اس سے جڑ جائیں، آپ جس سے کاٹ دیں ہم اس سے کٹ جائیں. ہم نے آپ کے حوالے کر دیا ہے. وہ تو ہم جانتے نہیں تھے، اس لیے یہ بات آپ کو بیعت عقبہ میں کہا تھا کہ مدینے میں آپ کی حفاظت اپنے بیوی بچوں کی طرح کریں گے. لیکن اب ہم نے آپ کو 1 سال میں دیکھ لیا، پہچان لیا، اب آپ کہو تو ہم جان دینے کو تیار ہیں. یہ ہے عملہ وہ ہوتا ہے جو مشورے کے تابع ہو کر چلتا ہے، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ. ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی چیزیں اور ادھر ادھر کی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر اپنے اندر خوف پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ چیز پہنچاتے ہیں. یہ سب سے بڑی خیانت ہے. ہمارے حضرت جی فرمانے لگے یہ کرسیوں پر شب گزاری ماہانہ جوڑ میں یہ کرسیوں پر بیٹھنے والے اگر حیات الصحابہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات نہیں دیکھیں گے تو یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے کام کے ساتھ خیانت کریں گے. آپ کو دیکھو سیرت میں اور غور کریں کہ کیسی قربانی انہوں نے دیا ہے تاکہ خود قربانی پر آؤ، اپنے عملے کو قربانی پر آؤ. مشورہ بھی ایسے لوگوں سے کرنا کرو جو قربانیوں میں آگے ہیں. 4 مہینے لگاتے ہیں، 10 دن لگاتے ہیں، 8 گھنٹے لگاتے ہیں. ایسے لوگوں سے مشورہ کرو. ورنہ ایک ساتھی نے 4 مہینے لگا کر آیا، مشورہ کیا کیا بھائی حسان 4 مہینے لگانے کا ارادہ ہے، کیا کرو. لوگوں نے ڈانٹا کیا مہینے کے 10 دن لگا سکتا ہے، روزانہ 8 گھنٹے دے سکتا ہے. اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کر سکتا. ابھی کیسے حسان 4 مہینے لگا. وہ بیچارہ ایسا بیٹھا کہ ساڑھے 6 لگے رہے. جانتا ہوں ساتھی. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں قربانی میں آگے بڑھو، تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کرو. یہ حملہ ابھی 2 تشکیل مجھے کرنی ہے، باقی تشکیلیں تو انشاءاللہ ہے. ہر سال 6 مہینے، ہر سال 4 مہینے، بیرون 2 ماہ انشاءاللہ سب کریں گے آپ لوگ. لیکن 2 تشکیل کرنی ہے جو سچے ارادے کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر مسجد میں کھڑے ہو کر کہے گا کہ میں پوری کوشش کروں گا، میرا سچا ارادہ ہے، تو اللہ اس کے لیے آسان کریں گے. یہ 2 تشکیل کر روزانہ کے 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے، مہینے کے 10 دن
ایسے جو ساتھی ارادہ کر رہے ہیں سچے ارادے سے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، جلدی سے کھڑے ہو جائیں، دیر مت کریں، سچے ارادے والے کھڑے ہوں اور پوری امانت داری کے ساتھ میں یوں بھی کرتا ہوں اور یوں بھی کرتا ہوں، ایسے نہیں۔ مہینے کے 10 دن، روزانہ کے 8 گھنٹے، سچے ارادے کے ساتھ، پورا وقت چاہیے ہمیں۔